السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ کیسی گزری آپ کی عید؟ اور اس سے پہلے کیسا گزرا رمضان؟ کیا یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف تھا؟ کس اعتبار سے؟ کوئی ایک بات بتائیے جس نے آپ کے رمضان کو مختلف کر دیا پچھلی ساری زندگی سے۔ قرآن کا فہم۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رمضان کی تیاری کے طور پر اگر انسان زندگی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو ہی رمضان اچھا گزر سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں تلاوت کا مزہ، تراویح، قیام، ان سب چیزوں کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر اس بات کا احساس کہ اس مہینے کو شرف ہی اس وجہ سے ملا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے سینوں کا نور بنائے، اور ہماری قبر کا نور بنائے، اور حشر کے دن ہمارا شفیع اور شافع بنائے، اور ہم کبھی بھی اس سے دور نہ ہوں۔ قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ تو رسی کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ باندھنے کے لیے ہوتی ہے نا۔ رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ باندھ کے رکھتا ہے انسان کو۔ تو جو شخص اس رسی کو پکڑا رہے گا وہ بندھا رہے گا، اس کی زندگی میں استقامت آتی رہے گی۔ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرا پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر ہو، تو اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ یعنی جو میں نے نیت کی تھی یا جو میں نے سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں ہر رمضان کے شروع میں یہ دعا کرتی ہوں، آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ رمضان کے آنے سے کافی عرصہ پہلے ہی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، بلکہ رمضان کے اینڈ میں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، جہاں سمجھا کہ یہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی عبادات ہوتی ہیں وہ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی، تو پھر رمضان میں ہی سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ اگلے رمضان میں اس کام کو اور کس طرح بہتر کر سکتی، اس سے زیادہ اچھا کیسے کر سکتی، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر میرے اس خاص عمل میں کمی رہی۔ تو ان وجوہات کا علاج بھی سوچ لینا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ساتھ ساتھ نوٹس بنا لینے چاہیے کہ اس رمضان میں کن کن چیزوں نے آپ کو اللہ کی اطاعت پر مدد دی اور کون سی چیزیں رکاوٹ بنی، تاکہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو پڑھ کے پھر انسان اور ہوشیار ہو جائے اور چوکنا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ رمضان کے بعد نیکیوں پر استقامت کے بارے میں ہے، کہ رمضان گزرا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہمیں مزید کیا کرنا ہے تاکہ رمضان کے جو فوائد ہیں یا رمضان کا جو مقصد ہے یا رمضان کے جو پھل ہیں وہ ہم کھا سکیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں،
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کرو، یعنی ماضی کا غم نہ کھاؤ اور مستقبل کا خوف نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تم طلب کرو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے میزبانی ہوگی، تم اس کے مہمان ہوگے. تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص ایمان لا کر اور ایمان میں عمل صالح شامل ہوتے ہیں، ایمان لا کر عمل صالح کر کے استقامت اختیار کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، جن نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں پھر ان کو چھوڑتے نہیں، ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں، تو ان کو فرشتوں کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں، فرشتے ان کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں، فرشتے ان کے لیے کاموں کو آسان کرتے ہیں، یعنی نیکی کے رستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں. پھر انسان کو اس بات کا شکوہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، میرا مددگار کوئی نہیں، میرا ماحول نہیں. اگر آپ کے اندر استقامت کی نیت ہے کہ میں نے اسی رستے کو اختیار کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں، تو اللہ کی طرف سے تائید آتی ہے فرشتوں کی شکل میں. اور پھر انسان فکر مند ہوتا ہے کہ ابھی تک تو سب اچھا تھا، آئندہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئندہ کے لیے بھی خوشخبری دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے. اللہ تخافوا، خوف نہ کھاؤ، فکر نہیں کرو، جس رب نے اب نیکی کی توفیق دی وہ آئندہ بھی دے گا. اور پھر انسان کو اس بات کا ریگریٹ اور غم بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ اور بھی کرتا، مجھ سے یہ بھی نہیں ہوا. تو اس غم اور ریگریٹ میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے، اور انسان کو نیکی کے کام کی جو توفیق ملی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر شکر کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے نیکیاں کرنے کا موقع ملا. اللہ کا شکر جس نے رمضان جیسا مہینہ دیا، جس نے قرآن جیسی نعمت دی، جس نے یہ پورا ماحول عطا کیا کہ جس میں میرے لیے نیکی پر چلنا آسان ہو گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئندہ بھی اس نعمت کو برقرار رکھیں گے اگر ہم شکر گزار رہیں گے. نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. اور پھر وہاں پر وہ ساری خواہشات تمہاری پوری ہوں گی جن کو تم دنیا میں اللہ کی خاطر کنٹرول کرتے رہے. یعنی جب رمضان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان اپنی خواہشات پہ سب سے زیادہ کنٹرول کرتا ہے. خواہشات میں زیادہ خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہیں؟ کھانے پینے کی سب سے زیادہ. ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے. اور کس چیز کی خواہش ہوتی؟ سونے کی. اور کس کی خواہش ہوتی؟ باتیں کرنے کی، اور خاص طور پہ لوگوں کی باتیں کرنے کی، اور لوگوں کی باتوں میں سے بھی منفی باتیں کرنے کی، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور جو شکوے شکایات ہوتے ہیں ان پر گرمبل کرنے کی. تو روزے کی خاطر ہم ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں. تو جنت میں تو خیر لغو باتیں نہیں ہوگی اور نہ حرام کوئی گفتگو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر انسان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ کب کس سے کیا بات کرے. اور جو لوگ دنیا میں اپنی سعادت کو کنٹرول کر کے اچھی باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں، اپنا ذائقہ بدل لیتے ہیں اور پورے مہینے کے اس ٹریننگ پروسیس سے گزر کر اپنی گفتگو کا سٹائل چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ پورا مہینہ روک 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 کر اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے، تو پھر رکنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں. یعنی اگر تم ایمان پر، عمل صالح پر استقامت اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہوں گے. دنیا میں دوستی کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کے کاموں پر تمہارے مددگار ہوں گے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ گناہ کے کاموں پر مددگار نہیں ہوتے. گناہ کے کاموں میں کون مددگار ہوتا ہے؟ شیطان اکساتا ہے. یس. اور دنیا میں اگر اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو گے، اپنی اشتہا کو، تو وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا اور رب کے مہمان بنو گے. اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے
ایک گول سیٹ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس طرف رہنمائی کی. وہ کیا تھا؟ روزہ کس لیے فرض کیا گیا تھا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو الحمدللہ ہم نے جو گول سیٹ کیا کہ تقوی پیدا ہو، وہ کسی نہ کسی درجے پر ضرور بہرحال آیا، کیونکہ یہ روزے کا ایک انعام ہوتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو ہم پھر دوہرا لیتے ہیں کہ تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے. تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا. کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، محرمات سے بچنا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے بچنا. لیکن صرف بچنا ہی نہیں ہوتا، تقوی نیکی کی طرف بڑھنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے. یہ ہے تقویٰ. تو کیا چیزیں اس میں آ گئی؟ اللہ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، ذکر کرنا اور بھولنے سے بچنا، شکر کرنا اور ناشکری سے بچنا. تو الحمدللہ رمضان میں یہ چیزیں ہمارے اندر کافی حد تک آ جاتی ہیں. یعنی ہم اطاعت کے کاموں میں دوڑ لگا دیتے ہیں، نافرمانی کے کاموں سے رکتے ہیں، اللہ کا ذکر پہلے سے زیادہ کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی شکل میں، نماز کی شکل میں، ذکر اذکار کی شکل میں، قرآن کے فہم کی کلاسز اٹینڈ کرنے کی شکل میں. یعنی ہمارا زیادہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. تو پھر اس کو بھولا نہ جائے. یعنی یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو ذکر بھی فراموش ہو گیا، اور پھر اس کا شکر ادا کیا جائے ان نعمتوں پر اور ناشکری نہ کی جائے. کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ قرآن، اسلام، ایمان، یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے. اور شکر کیا ہے؟ کہ اطاعت میں دوام اختیار کیا جائے، یعنی اطاعت کرتے رہا جائے. اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھاتی رہتی ہے. یعنی جب انسان اطاعت کی نیت کر کے زندگی بسر کرتا ہے کہ یا رب میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا کرتے ہیں. اب چند ایک باتیں میں آپ سے کروں گی رمضان کے بعد جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے، جن کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے اور جن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ رمضان ایک ایسا موقع تھا جس میں ہم نے حد الوسع گناہوں سے اجتناب کی کوشش کی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹنا، اپنی پرانی پچھلی بری عادتوں کی طرف واپس نہیں جانا. جب انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لوٹنے سے نفرت کرتا ہے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو گئیں، آپ کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو گئی. وہ گناہوں کی لذت اب محسوس نہیں کرتا، گناہوں سے ڈرتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہے، گناہوں میں لپٹی ہوئی زندگی گزارنے پر وہ نادم ہے. اب اس طرف واپس نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا. گناہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح نیکیوں کے بعد گناہ کرنا بھی ان کو ضائع کر دیتا ہے، اس کا سبب بن جاتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا. جو گناہ ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق دی تو اب ان سے بچے رہنا ہے. خاص طور پر چھپے گناہ. یاد رہے گا، یہ مین ہائی لائٹس ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس تاکہ آپ کو ایک ریمائنڈر رہے، بھول بھی جائیں دوبارہ پھر دیکھیں. خاص طور پر چھپے ہوئے گناہ. چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دل کے اندر کے برے خیالات.
اللہ کے بارے میں بدگمانی، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں بدگمانی بلا وجہ. پھر نفاق، شرک، اور پھر الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جاتا ہے اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے. یعنی جو چیز آپ لوگوں سے چھپا چھپا کے کرتے ہیں، امی سے چھپا کے کرتے ہیں، دوستوں سے چھپا کے کرتے ہیں، ساری دنیا سے چھپا کے کرتے ہیں، تو اس میں دال میں کالا ہے، وہاں کوئی غلطی، وہاں کوئی خرابی. اب چونکہ آپ چھپا کے کر رہے ہیں اس لیے کوئی اور آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا، کوئی آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، تو پھر اس پر کون چیک رکھے گا؟ بتائیے کون چیک رکھے گا؟ ہم خود چیک رکھیں گے کہ یہ چیز جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتی، مجھے تنہائی میں بھی نہیں کرنی، مجھے چھپ کے بھی نہیں کرنی. کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ غبار بن کے اڑ جائیں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا. بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، یعنی رشتے دار ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، یعنی قریب کے لوگ ہوں گے. رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا. اس کی کوئی اگزامپل دیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ کون سی چیز چھپ کے کی جاتی ہے؟ ماں باپ سے، دوستوں سے، اسکرین سے متعلق جو گناہ ہے، چاہے وہ فون کی ہے، چاہے لیپ ٹاپ کی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا، حرام دوستیاں کرنا، مردوں سے دوستی رکھنا، فون پر غلط باتیں کرنا، رات کو چھپ چھپ کے کالز کرنا. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ پتا ہو، صرف آپ کو ہی پتا ہو. تو اب اس سے کون آپ کو روکے گا؟ صرف اللہ کا تقوی ہی روک سکتا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کو باطل نہیں کر دینا، کیونکہ گناہ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی گئی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو، وہ جل کے راکھ ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو نیکیاں کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ایک بگولے کی طرح ہوتا ہے جو اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یعنی اطاعت کے کاموں کے بعد وہ کوئی ایسی نافرمانی کا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. کیا روزہ رکھنا آسان تھا؟ نہیں، مشکل تھا. گرمیوں کے روزے تھے، لمبے روزے تھے، بھوک پیاس کا بھی سامنا ہوگا. چلے کچھ دن میں عادت بھی ہو جاتی، لیکن بہرحال ایک مشقت بھرا کام تھا. کیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر تک کھڑے رہنا آسان کام تھا؟ نیند قربان کرنا آسان کام تھا؟ نہیں. اور پھر آخری عشرے میں اور بھی زیادہ، یعنی تقریباً ساری رات ہی عبادت میں گزری. کوئی آسان کام تھا؟ کتنی محنت سے آپ نے کمائی کی، اور آخرت میں اس کی کتنی ضرورت ہوگی. اور انسان خوش بھی ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ نیکیوں کی ایک بہار آئی، نیکیوں کا موسم بہار تھا، اور موسم بہار میں خوب پھل پھول آئے، خوب نیکیاں کی. اور اب کیا اپنی نیکیاں ضائع کر دیں حرام کام کر کے، غلط کام کر کے، برے کام کر کے؟ کیا خیال ہے؟ بولے نا.
تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے باغ کی کہ اس میں کھجوریں اور انگور، تو یہ کھجوریں اور انگور اور جنت میں باغ کیسے لگتے ہیں؟ نیک اعمال سے. اور قیامت کے دن ان نیک اعمال کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو اگر ہم نے رمضان میں باغ لگا کے شوال میں اس کو جلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں اس دھوکے میں نہ ہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اب تو جنت پکی ہوگی، اور آگے جا کے دیکھے کہ اوہ یہ تو بگ سے اڑ گیا. ایک بگولا پورا باغ جلانے کے لیے کافی، سال ہا سال کی محنت. باغ آسانی سے نہیں لگتے. جن لوگوں نے باغ لگتے دیکھے ہو انہیں پتا ہوگا کہ کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر پھل آتے ہیں. پورا مہینہ آپ مشقت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ایک انعام ملتا ہے عید پر. تو خلاصہ کیا کہ ایسے کاموں سے بچنا ہے جو اعمال ضائع کرنے کا سبب بنے. سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. لا تبطلوا اعمالکم، اس کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں یوں کی گئی ہے، ولا تبطلوا اعمالکم ای حسناتکم بالمعاصی، لا تبطلوا حسناتکم بالمعاصی، کہ گناہوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اور پھر اس کے بعد گناہ کر کے ان کو ضائع نہیں کرنا. اس کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسی نے دیکھا اسی سوت کاٹنے کا؟ کتنا محنت طلب کام ہوتا ہے کہ وہ روئی سے پھر ایک تار بنتی ہے، اور پھر وہ چرخے کے اوپر اس کی لپیٹی جاتی ہے، اور پھر یعنی ایک چھوٹی سی گولی بنانے میں بھی بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے، اور بڑی احتیاط سے وہ تار بنائی جاتی. جیسے تقویٰ میں احتیاط ہوتی ہے نا، ایسے ہی اس میں بھی کہ کہیں دھاگا نہ ٹوٹ جائے، کہیں بہت موٹا نہ ہو جائے، زیادہ نہ آ جائے، باریک نہ ہو جائے، ایک جیسی تار رہے. تو بہت محنت طلب کام ہوتا ہے، بہت الرٹ ہو کے کرنا پڑتا ہے. آپ غافل ہو کے وہ چرخہ نہیں کاٹ سکتے. تو آپ نے بڑی محنت سے وہ سب کچھ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ خود ہی اس کو توڑ کے رکھ دیا. تو انسان سب سے زیادہ خود اپنا ہی دشمن ہے جب وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے. تو کیا نہیں کرنا؟ نیکیاں ضائع نہیں کرنی. اور نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ گناہ ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جیسے عقیدہ ہے، مثلا ایمانیات ہے، تو کچھ چیزیں ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی، جیسے شرک، جیسے نفاق، جیسے شک، اس سے عقیدے کی تباہی ہو جاتی. اعمال میں مثلا سب سے پہلے نماز آتی. تو آپ نے فقہ میں ایک ٹاپک پڑھا ہوگا مبطلات الصلاۃ، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. مثلا کون سی چیز نماز باطل کر دیتی ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہ حرکت کی، نماز گئی. مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی، ظہر کی پڑھ رہے تھے، آخری رکعت میں سلام سے پہلے آپ نے وضو توڑ دیا، کیا آپ کی نماز ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا، نماز باطل ہوگی. آپ کو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی اور سلام پھیرنے سے پہلے کسی سے بات کر لی. تو بات کرنا کیا ہے؟ کوئی کھانے کی چیز منہ میں ڈال لی. تو اس کی پوری تفصیل ملتی کہ کیا کیا چیزیں نمازوں کو باطل کرتی. آپ قبلے سے پھر گئے ادھر ادھر، تو کچھ چیزیں تو پوری طرح باطل کر دیتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کا اجر کم کر دیتی ہیں. صدقات کو کیا چیز باطل کرتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو، وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں. روزے کو کوئی چیز باطل کرتی ہے؟ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ کھا لینے سے، جن چیزوں سے روزے منع کیے گئے ان کے کرنے سے. تو اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد بھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں، چاہے آپ نے سارا رمضان اعتکاف کیا ہو، سارا رمضان آپ نے پرہیز کیا ہو، لیکن رمضان کے بعد آپ نے جو کچھ کیا اس کی ریاکاری کر کے میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. تو ریاکاری بھی کیا کرتی ہے؟ دکھاوا، یعنی شہرت کی طلب کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں. تو ہم بعض اوقات کوئی ایک شخص بتاتا نا اس رمضان میں تو میں نے یہ اور یہ کیا، تو ہمیں بھی جوش چڑھ جاتا ہے، ہم بھی اپنی کوئی جو چھپی نیکی ہوتی ہے وہ بھی منہ سے نکال بیٹھتے ہیں.
تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے رمضان میں صرف اللہ کے لیے کی تھی نا، چھپا کے صدقہ کیا تھا، چھپا کے کوئی نیک کام کیا تھا، بس اس کو چھپا ہی رہنے دے، بس وہ اللہ ہی کے لیے رہنے دے، ذکر نہ کریں کیونکہ دل میں وہ نہ آ جائے کہ ہم بڑے نیک ہیں. اسی طرح اگر آپ نے کسی کی مدد کی، خدمت کی، کوئی بھی کسی کے لیے کچھ کام کیا، پھر آپ نے اس کو اذیت دی، مثلاً کیسے؟ اس کے سامنے ذکر کر دیا، اس کو ڈانٹ پلا دی، مینشن کر کے کہ میں تو تمہارے ساتھ یہ کرتی رہی اور تم نے کیا کیا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز رمضان کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے؟ عدم الرجوع الی الذنب، گناہ کی طرف واپس نہیں جانا. جو گناہ رمضان سے پہلے تھے وہ نہیں کرنے، اور پھر اسی کے انڈر کیا ہے، جو رمضان میں نیکیاں کی ان کو رمضان کے بعد گناہ کر کے ضائع نہیں کرنا. دوسری چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں، اس خسارے سے بچ جائیں، اس نقصان سے بچ جائیں، تو پھر آپ کو رمضان میں کی ہوئی اطاعت پر باقی بھی رہنا چاہیے. رمضان میں خاص طور پر آپ نے کون کون سی نئی نیکی کی یا نئی عادت ڈالی اپنے آپ کو، کوئی ایک چیز مینشن کریں. ریاکاری کے طور پر نہیں، ویسے ہی ذکر کریں کہ رمضان سے پہلے آپ وہ نہیں کرتے تھے، رمضان میں کیا. وہ کیا چیز تھی؟ مثلا اشراق کے نفل. شابش، ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اشراق کے نفل کو جاری رکھنا ہے. اشراق کے نفل جاری رکھنا ہے. کتنی دیر لگتی ہے اشراق کے نفل پڑھنے؟ لیکن وہ ہم کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنا وقت ضائع کرنے سے بچیں. رمضان میں چونکہ سارے مصروف ہوتے ہیں نا، تو پھر ٹائم ویسٹر ذرا کم ہوتے ہیں نسبتاً، کیونکہ شیطان بھی قید ہے، اور جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سدھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اثر سے نکل کے، تو پھر وہ ہمیں اتنا نہیں الجھاتے. لیکن رمضان کے بعد وہ سب چھٹ جاتے ہیں اور پھر ہم پرانی عادتوں پہ آ جاتے ہیں. تو صلاۃ الضحیٰ جو ہے، صلاۃ الضحیٰ، اس کا اجر کیا ہے؟ ضحیٰ یا اشراق، جو بھی یہ دن کے نوافل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من صلی الضحیٰ اربعا، جس نے ضحیٰ کی 4 رکعتیں پڑھی، وقبل الاولی اربعا، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. یا ضحیٰ کی ہی 4 جو آپ نے پڑھی، اس کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، یا ابن آدم لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، اے ابن آدم دن کے پہلے حصے میں 4 رکعتیں پڑھنے سے عاجز نہ آؤ، میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے نیکیوں کی اور نیکیاں سنبھالنے کی اور اچھے اچھے کاموں کی، اور جو ہمارے مسائل اور ہماری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر دیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح الجامع میں، ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ، دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لو، دن کے آخر تک میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب، ضحیٰ کی نماز کی حفاظت صرف اواب ہی کرتا ہے. اور اس نماز کو صلاۃ المغفرہ و توبہ اور ہدایہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ توبہ کی نماز ہے، یہ مغفرت کی نماز ہے. ٹھیک ہے، یعنی چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور معاملات میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں، عبادات، ضروریات وغیرہ سب کچھ. یہ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر روز اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم صدقہ کر سکیں، یعنی زیادہ، بہت زیادہ اجر کا باعث ہے. یعنی اس کے پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ. تو کم از کم 2 رکعتیں تو ضروری پڑھیں، لیکن 4 پڑھیں گے تو جنت کی بشارت بھی ہے. تو رمضان میں جو نیکیاں آپ نے کی ان پر کیا کرنا ہے؟ دوام اختیار کرنا ہے. اگر آپ اشراق یا ضحیٰ، چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنا محاسبہ کریں، کون سے ایسے کام میں پڑ گئی تھی کہ جس نے میری یہ نیکی گنوا دی کہ میں اس کو نہیں کر سکی. شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کر سکیں، لہٰذا وہ ہمیں غیر ضروری جھگڑوں میں، فساد میں اور غیر ضروری چیزوں میں الجھا دیتا ہے. اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، بچوں کو آپس میں لڑا دے گا. آپ وضو کر کے کھڑی ہیں، کوئی فون کال آ جائے گی اور آپ نے اٹھائی تو سمجھ رہا دیکھ لو پتہ نہیں کوئی ضروری نہ ہو، اور وہ پورے 10 منٹ لے گئے. وہی 10 منٹ آپ نے یہ 4 رکعتیں پڑھ لینی تھی، اور وہی 10 منٹ آپ کے فضول فالتو باتوں میں لے گئے، صرف لوگوں کو خوش کرنے میں.
اور جب خاص طور پر آپ کو پتا ہو کہ کال اتنی ضروری نہیں تو آپ کس طرح معذرت کر سکتے ہیں. میں ایکچولی وضو کر کے کھڑی تھی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے یہ نماز پڑھ لوں. تو وہ دوسرے شخص کے پاس جو شکوے شکایتیں اور وہ غصہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا آپ پہ جھاڑنے کے لیے, سنانے کے لیے لوگوں کی شکایتیں, وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا 10 منٹ میں, اور ادھر آپ بھی اپنی نماز پڑھ لیں گے. ہمیں معذرت کرنی آنی چاہیے, دوسرے سے اجازت لینی چاہیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا یہ کام کر لوں پہلے. بعض اوقات بچے عین اس وقت آ جاتے ہیں ہمیں یہ چاہیے, تو انہیں کہا کہ 10 منٹ دیتے ہیں آپ مجھے, جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا نا. کیا کہا تھا, کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں خواب کی تعبیر کیا ہے. تو اگلا ٹارگٹ دے کہ بس 5 منٹ کی بات ہے, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے, تھوڑی سی اجازت دے دے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے نیت کر لی نا, اور یاد رکھیں نیت کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے نا کہ یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے, آپ مجھے توفیق دیں, مجھ سے کروا لیں, شیطان کو مجھ سے دور رکھیں, بس مجھے کرنا ہے. دنیا کے کاموں میں ہم ضد لگا لیتے ہیں یہ کر کے چھوڑنا ہے, تو نیکی کے کام میں کیوں نہیں ضد لگاتے اپنے آپ سے کہ کر کے چھوڑنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ 5 منٹ, اگر 2 رکعت پڑھنی 5 منٹ, وہ 5 منٹ اگر آپ نے نکال لیے نا اپنی زندگی میں سے, اور اگر 5 کے 10 نکال لیے تو باقی بہت سے کاموں میں آپ کا وقت بچے گا. کیا رمضان میں وقت کی برکت نہیں ہوئی؟ کون سی چیز چھوٹ گئی؟ ٹھیک ہے کچھ غیر ضروری چیزیں ضرور چھوٹ گئی, لیکن ضروری کام تو کھایا پیا سوئے سب کچھ کیا, وہ تو ہو ہی گیا نا. تو یاد رکھیے کہ رمضان کے بعد شیطان جب چھٹ کے آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ان سے ضائع کراؤں, اور جو عادتیں ان کی پڑی ہیں وہ ان کی ختم کرواؤں. اور کیا کرتے ہیں رمضان میں ہم؟ تلاوت زیادہ کرتے ہیں یا روزانہ کرتے ہیں. تو 2 چیزیں نا, زیادہ بھی کرتے ہیں اور روزانہ بھی کرتے ہیں. رمضان میں کوئی دن ہم مس نہیں کرتے. تو آئندہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلاوت روزانہ کرنی, چاہے تھوڑی کریں یا زیادہ کریں. اور اس کا بھی اگر آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیں نا اتنی تو کرنی ہے. یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جب اللہ توفیق دیتا ہے نا تو شیطان کو بھی باندھ دیتا ہے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ شیطان غالب آ گیا تھا اور یہ ہو گیا. شیطان کس پہ غالب آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے شیطان آ گیا تھا مجھ پہ, اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پہ غالب آ گیا. منافقین کے بارے میں آتا ہے, اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا. تو اللہ کی مدد مانگنی. ٹھیک ہے. تو رمضان کی عبادات کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی اطاعت کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور اپنی ان عادات کو کنٹینیو کرتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں ان من جزاء الحسنۃ الحسنہ بعدہا, نیکی کی جزا میں سے یہ بات ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہوتی ہے. ومن عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدہا, اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر مزید گناہ کا دروازہ کھلتا ہے اور گناہ کرتا ہے انسان. فَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ الْعَبْدَ, جب اللہ بندے کو قبول کر لیتا ہے, فَإِنَّهُ يُوَفِّقُهُ إِلَى الطَّاعَةِ, تو اس کو اطاعت کی توفیق دیتا ہے. وَيُصْرِفُهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ, اور اس کو گناہ کے کاموں سے پھیر دیتا ہے. اچھا اور کیا کرتے تھے ہم رمضان میں؟ قیام اللیل, تہجد, تراویح پڑھتے تھے نا. رات کو نماز پڑھی جاتی تھی نا, تو ابھی بھی کچھ تو پڑھ سکتے ہیں نا. قیام اللیل ہوتے ہیں رات کے نوافل, جیسے دن کے نوافل ضحیٰ کے میں نے آپ کو بتایا, اسی طرح رات کے نوافل ہیں. یہ 2-3 طریقے اس کو پڑھنے. ایک یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی ایکسٹرا کچھ نفل پڑھ لیں, جیسے رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں. عشاء پڑھی اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں 8 یا 20 جو بھی جہاں پڑھائی جاری ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا پھر آخری عشرے میں تو صبح دوبارہ بھی اٹھ جاتے ہیں یا سوتے ہی نہیں ہے ساری رات. خیر اتنی تو ہم آخری عشرہ تو پھر اسپیشل ہے نا, اتنا تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا تو عشاء کی سنتوں کے بعد 2 نفل یا 4 نفل یا جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں. بعض اوقات آپ اس کے بعد وہ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اور کام ہوتا ہے, پڑھائی کرنی ہے یا کچھ, سونے جا رہے ہیں, سونے سے پہلے 2 نفل بھی پڑھ لیں, وتر بھی پڑھ لیں, آپ کا قیام اللیل ہو جائے گا. یہاں سے شروع کر لیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں عشاء پڑھتے ہی ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں. اللہ رحم کرے. اس قدر جہاں اجتماعی نمازیں ہوتی ہیں نا وہاں یہ سین دیکھنے کو آتا ہے تو دل پکڑا جاتا ہے, بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. عید کا موقع ہو, جمعے کا خطبہ ہو, کچھ بس امام نے سلام پھیرا نہیں اور اٹھ بھاگے, جیسے قید کیا ہوا تھا نا, قید کیا ہوا تھا نماز نے, اور جو ہی نماز پڑھی قید سے چھٹے اٹھ کے بھاگے مصلی سے, یا فٹافٹ فون اٹھا لیا اور سبحان اللہ کرا اور ساتھ میسج چیک کر لیا.
دونوں کام ہو گئے، ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں ذکر کس کا ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک آپ کا وضو باقی رہتا ہے فرشتے آپ کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر دے. تو کم از کم تسبیحات اور اس کے بعد کی اذکار الصلاۃ مختصر سے. مجھے معلوم ہے کہ سب کے پاس بہت لمبا وقت نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی دیر ضرور بیٹھے مصلی. آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں. آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ پتہ ہے نا کہ اگر اس کے بعد ڈیتھ ہوگی اگلی نماز سے پہلے تو جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو آپ یہی کہا کریں کہ یہ جنت کی کنجی ہے، مجھے یہ کھونی نہیں، مجھے فرض کے بعد یہ تو پڑھنی پڑھنی ہے. اور یہ کسی سے باتیں کیے بغیر. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یار اب اس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ادھر سلام پھیرا ادھر دو باتیں کر کے اگلی رکعت شروع کی. امام شروع کر لیتا ہے لیکن ان کی باتیں ختم نہیں. یہ اس نے بڑی لمبی کر دی تھی، لگتا ہے امام بھول گیا تھا. ساتھ ساتھ کمنٹری جاری ہوتی. آپ اس لیے تھوڑی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ آپ امام کے اوپر تبصرے شروع کر دیں، اس نے فلاں تجوید کی غلطی کی تھی، فلاں جگہ یہ نہیں کیا تھا، فلاں یہ نہیں کیا تھا. کیا مقصد ہوتا ہے ان باتوں کا؟ ہم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم امام سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ ٹھیک ہے منفی باتیں نہیں کرتے، تعریف ہے بہت، کیا مزہ ہی آ گیا اب تو اس نماز کا. بھائی آ گیا، سب کو آ گیا، ٹھیک ہے، اب ذرا اللہ کا ذکر اور کر لیں. ٹھیک ہے. تو عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ رمضان تک. اذکار کب تک کرنے چاہیے؟ تلاوت کب تک کرنی چاہیے؟ روزے کب تک رکھنے چاہیے؟ صرف رمضان تک نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ بس ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہ رہے، بس ایک کوئی چیز بتا دیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور میں اس پہ جم گیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. تھوڑے بھی ہوں لیکن دائمی ہوں. اب میں یہ مختلف چوائسز آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سارا کچھ نہ کر سکیں، لیکن رمضان سے پہلے اگر کچھ نہیں کرتے تھے جو رمضان میں کیا، اس میں سے ایک چیز تو ضرور پکڑ لیں جو اس سال آپ کی عادت بن جائے. آپ اپنے کل سے بہتر زندگی کا آغاز کریں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی کام کرتے تو مستقل مزاجی سے کرتے، یعنی استقامت اختیار کرتے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس پر ہمیشگی کی جائے، اور یہ نفلی نماز کے بارے میں. فرض تو پڑھنے ہی ہوتے ہیں خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام اختیار کرتے. تو اگر عشاء کے بعد 2 نفل ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں، آپ سنت کے بعد 2 پڑھ رہے ہیں یا 4 پڑھ رہے ہیں تو دوام کریں. ضحیٰ کی نماز شروع کی ہے، 2 کرنے ہیں یا 4 کرنے ہیں، کوئی بات نہیں، دوام اختیار کریں. تو ہر حال میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اعمال سے اکتانا نہیں چاہیے، بور نہیں ہو جانا چاہیے. اور پھر یہ کہ جلدی کرنی چاہیے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیں، جان، مال، وقت، ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ نیک کاموں میں جلدی کرنا ہے اور پھر اس میں استقامت اختیار کرنی ہے. ہاں، رمضان میں ایک اور جو اہم کام تھا وہ تو آپ نے مینشن نہیں کیا، ذرا اس کا بھی ذکر ہوتا جائے. روزہ. کیا خیال ہے روزوں کے بارے میں؟ شوال کے رکھنے ہیں اور پھر شوال کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلے سال رمضان کے رکھنے، قضا روزے بھی رکھنے، اور کیا کرنا ہے؟ ہر مہینے کے 3 روزے کم از کم، اور منڈے تھرسڈے کا اگر ہو سکے. میں نہیں کہتی یہ سارا کچھ آپ کر لیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی نفلی عبادت روزوں میں سے بھی ضرور اختیار کریں. کسی کے بارے میں کوئی مجھے بتا رہا تھا، شاید اپنی کسی استاد کے بارے میں سعودی عرب میں یا کچھ، ابھی میں جب گئی ہوئی تھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں رہا ریفرنس، لیکن جو بات مجھے یاد رہے گی، جو یاد رکھنے کی تھی، کہ ان کی ٹیچر کہتی ہیں کہ جب سے وہ جوان ہوئی ہیں
انہوں نے کبھی منڈے تھرسڈے کا روزہ چھوڑا ہی نہیں، الا شرعی عذر، چھوڑا ہی نہیں کبھی، مستقل، گرمی ہو سردی ہو کچھ ہو، اور شرعی عذر بیماری اور سفر ہوتا ہے، وہ تو سب کے لیے۔ میں نے کہا یا اللہ ہم کہاں کھڑے، ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے۔ اب بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں یا آپ حرم میں جائیں تو منڈے اور تھرسڈے کو آپ کو ملے گا کہ وہاں باقاعدہ لوگ افطار کرنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور مغرب کی اذان اور نماز کے بیچ میں افطار کر کے پھر اس کے بعد، یعنی ایک معمول ہے لوگوں کا۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہاسٹل کی انتظامیہ پہ مشکل مشقت ڈال دوں اتنا فضائل بیان کر کے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی طریقہ، ایٹ لیسٹ شوال کے روزے، شوال کے روزوں کا کیا فائدہ ہے، سال بھر کے روزوں کا اجر ملتا ہے، اور اس میں صحیح مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح نئی نئی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ نئے نئے ٹرینڈز، اب سوشل میڈیا پہ کہیں سے کوئی ویڈیو شیئر ہونے لگتی ہے، زیور پہ زکوٰۃ نہیں، کوئی ایک اوپینین ہوتا ہے اس کو لے کے وہ گھمایا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید ہے، اور اس کا ادا کرنا جو ہے احتیاط کے زیادہ قریب ہے، اور اس کے بھی دلائل باقاعدہ موجود ہیں کہ جو پہننے والا زیور اس پہ زکوٰۃ موجود۔ لیکن اس قدر اس رمضان میں لوگوں نے مجھ سے اس پر سوال کیا بار 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 بار، کیونکہ کسی ایک عالم نے کوئی فتویٰ دے دیا، وہ سب جگہ گھوم گیا۔ اسی طرح اب ایک اور بات کہ امام مالک کہتے ہیں کہ مدینہ والے شوال کے روزے نہیں رکھتے تھے، تو اسے ایک قول کو بنیاد بنا کے صحیح حدیث کو پیچھے کر دیا گیا۔ تو اگر کوئی کہے کہ پاکستان والے منڈے تھرسڈے کا روزہ نہیں رکھتے اس لیے کوئی بھی روزہ نہ رکھے، تو آپ کیا کہیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ عوام الناس جو ہوتے ہیں، عوام الناس بعض اوقات نفلی عبادات کو وہ توجہ نہیں دیتے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس چیز کے اوپر امت کا ایک تعامل رہا ہے اور ایک اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو نفلی عبادات میں اس پر استقامت اختیار کی جائے، اور ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے نیک عمل کو نہ چھوڑا جائے۔ نیکی پر استقامت کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ نیکی پر استقامت کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، حسن خاتمہ کا سبب ہے یہ، بس ایک جملہ یاد رکھیے، نیکی پر استقامت حسن خاتمہ کا سبب ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اگر اپنے رب کی عبادت آپ موت کی، یقین یہاں موت مراد ہے، موت تک کریں گے تو موت بھی اچھی آئے گی۔ تو جو اطاعت پر زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی نیکی کے کام پر کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جو کئی قسطوں میں آیا تھا کہ شروع سے لے کر تاریخ میں اب تک وہ کون کون سے لوگ ہیں جو نون ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں فوت ہوئے۔ اتنا انٹرسٹنگ تھا وہ کہ میں ایک ایک کو پڑھتی تھی اور میں کہتی یا اللہ مجھے پتہ چلے ان کا وہ کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو سجدے میں موت آئی۔ تو ہو سکتا ہے وہ چھپ کے نفلی عبادات کرتے ہوں، سجدے ذوق و شوق سے کرتے ہوں، سجدہ نماز کو بھی سمبلائز کرتا ہے نا۔ اسی طرح پچھلے دنوں ملائیشیا کے ایک امام کی ڈیتھ ہوئی ہے جو جمعے کے دن شوال یعنی رمضان کے بعد پہلا جمعہ خطبہ دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور سب کے سامنے لا الہ الا اللہ بھی پڑھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو شوق ہے نا اس کا خاتمہ اچھا ہو، ہے یا نہیں؟ ہم جیسے بھی ہوں لیکن ہمارا یہ شوق بہت ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو۔ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو، پھر وہ نیکیوں کے کاموں پر دوام اختیار کرے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان میں اور زیادہ کیا کرتے ہیں کام، ایک اور کام بھی ہے جو بھولے میں آپ، صدقہ خیرات۔ تو صدقہ خیرات کی عادت بھی نہیں جانی چاہیے۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ساری زکوٰۃ رمضان میں نکال دی، صدقہ خیرات بھی خوب ہر پروجیکٹ میں ڈال دیا، اس کے بعد خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ نہیں، صدقے پر دوام۔ اگر آپ مثلاً کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں روز صدقہ ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیجیے، اگر گھر میں ہیں اور روز آپ کو کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا تو جمع کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء میں سے ایک کا طریقہ یہ تھا نا، وہ جمع کرتی رہتی پھر اکٹھا کسی کو دے دیتی، اور دوسری بہن جو تھی وہ ساتھ کا ساتھ دے دیتی۔ بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے ہم روز کا روز دے سکتے ہیں، اور بعض اوقات روز غریب کو نہیں دے سکتے یا کسی پروجیکٹ میں نہیں ڈال سکتے، تو اس کے لیے سیونگ کرتے جائیں اور اس میں سے نکالیں نہیں دوبارہ، پھر وہ پھر نکل گیا آپ کے ہاتھ سے، آپ اس کو صدقے کی نیت سے الگ رکھتے رہیں، اور جہاں موقع ہو جب موقع ہو ساتھ لے جائیں اور آپ اکٹھا ڈال دیں۔ ابن کثیر الدمشقی کہتے ہیں
لقد اجر اللہ الکریم عادتہ بکرمہ، اللہ تعالیٰ جو الکریم ہے اس کے کرم کی عادات میں سے یہ ہے، ان من عاش علی شیء مات علیہ، جو جس چیز پہ زندگی بسر کرتا ہے اسی پہ مرتا ہے، ومن مات علی شیء بعث علیہ یوم القیامہ، اور جو جس چیز پہ مرتا ہے قیامت کے دن اسی پہ اٹھایا جائے گا. جیسے جو حج کے لیے نکلتا ہے لبیک پکارتا ہوا اور احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا؟ لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا. شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا. تو اسی طرح جو نیک کام کرتے ہوئے آپ فوت ہوں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ پھر اٹھائے بھی جائیں گے، نیکی کی گواہی کے ساتھ پھر آپ کی بعثت ہوگی. اس لیے زندگی میں کچھ آتے ہی تو عبادات سے متعلق ہے نا. عبادات کے علاوہ یعنی قرآن، ذکر، صلاۃ کی پابندی اور اس میں نوافل بھی شامل کے علاوہ ایک اور چیز ہے علم. جو علم کے راستے پر چلا وہ کس راستے پہ چلا؟ جنت کے راستے پر. سیکھنا اور سکھانا ختم نہیں کرنا، کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو. میں کل جدہ میں تھی، پرسوں رات ہماری ملاقات تھی. جو انڈیا میں حیدرآباد ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جدہ کی برانچ سے ایک خاتون اپنا کورس مکمل کر کے گئی اور وہاں جا کر 70 ایئرز اولڈ تھی، بیمار ہو گئی. بیمار کیا ہوئی کہ ان کے ہر روز رات کو ڈائلسس ہوتے ہیں، اور ڈائلسس کا پتہ ہے نا آپ کو، جو گردوں کی صفائی مشینوں سے ہوتی ہے کتنا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. لیکن کہتی ہیں کہ ہر روز رات میں وہ کروا کے ہر روز صبح کلاس لیتی ہیں، ایک دن بھی مس نہیں کرتی. اپنے گھر میں ہی انہوں نے کلاس شروع کی ہوئی ہے کہ کہیں اور نہیں جا سکتی. کہتے اتنی استقامت ان کے اندر کہ اتنے سخت پروسیس سے گزر کر بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. کہتے ہیں آپ ایک دفعہ آ کر وہاں دیکھیں جو محلے محلے میں کلاسز شروع ہوئی ہوئی ہیں، اور ایسے لوگ پھر ایک مثال بن جاتے ہیں کہ اگر وہ 70 سال کی خاتون بیماری کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے تو ہم جوانوں کو کیا مسئلہ ہے. اور کلاس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہت بڑا ہال بھر لیں تو پھر ہی آپ پڑھائیں. تو یہ ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا کسی ایک شخص کو پڑھائے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہماری کلاس میں کوئی 60+ نہیں آ سکتا کیونکہ بوڑھے لوگوں کی یہ کلاس نہیں، بوڑھے لوگ یاد نہیں رکھ سکتے، آپ کو کیا پتا وہ ایک بوڑھا شخص جو پڑھ جائے وہ 1000 جوانوں سے بھی بہتر اس کام کو آگے لے کے بڑھے. تو آپ خود سوچئے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی چاہے ایک شخص پر بھی ہو، لیکن وہ ایک شخص آپ کو باندھ لیتا ہے. اگر آپ ایک شخص کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور اب تو آپ دیکھیے کہ فون پر، اسکائپ پر، سوشل میڈیا کے ذریعے، آن لائن بے شمار ٹیکنالوجی کے ذریعے طریقے نکل آئے کہ آپ بہت ڈسٹینس پر بھی ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ اور درس و تدریس اور تعلیم کا کام کر سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کریں؟ علم کا کام کریں. ایک اور چیز، غور و فکر. یعنی 5 چیزیں آپ نے تھام کے رکھنی ہیں اپنی زندگی میں، ان پہ استقامت اختیار کرنی ہے. نماز، ذکر، تلاوت قرآن، علم کا سیکھنا اور سکھانا، اور غور و فکر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، چاہے اکیلے چاہے کسی کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے باقی مخلوق پر، وہ کس بنا پر؟ اس کی عقل کی بنا پر اور اس کے بیان کی بنا پر. علمہ البیان. اگر آپ اس زبان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی کتاب کی تعلیم میں استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. یعنی باقی لوگوں سے تو ہو سکتا ہے یہ توقع نہ رکھی جائے، لیکن قرآن پڑھنے والوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی کہ وہ پڑھ کے بھلا دیں اس کو، اور پھر قیامت کے دن پروفٹ اس بات کا شکوہ کرے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو اس کو فار لائف اختیار کرنا ہے. سیکھنا اور سکھانا دونوں چیزیں. رب زدنی علما، یعنی کہ کبھی بھی قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. ایک دفعہ پڑھنے سے سب کچھ سمجھ نہیں آتا، ایک دفعہ ختم ہو پھر دوبارہ شروع کر دے، پھر دوبارہ شروع کر دے، پھر دوبارہ شروع کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے، یعنی کورس کرنے کے بعد دل پہ تالا چڑھائے، کنڈی لگائی، بس ختم ہو گیا سارا سلسلہ؟ نہیں، اس کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو.
اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے رمضان میں تھی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا، جس کی وجہ سے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یک لخت فرق آ گیا، ڈراسٹک چینج، وہ رمضان میں کچھ اور تھا، وہ کچھ اور بن گیا، اور وہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اس راہ کا راہی ہو گیا جس پر وہ رمضان سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، انہوں نے رمضان میں بھوک کاٹ لی، بس ختم ہو گیا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ تقوی ہاتھ نہیں آتا، وہ نیک اعمال پر مداومت ہاتھ نہیں آتی۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر حج، عمرہ، روزہ اور دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں، تو قبولیت کی علامت کیا ہے؟ رمضان کے بعد بھی نیکی کرتے چلے جانا، اور پھر اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے قرآن مجید کیا تھا نا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کبھی اپنے نیک اعمال پہ فخر نہیں کرتے، وہ اپنے اعمال کو حقیر ہی سمجھتے ہیں اور اس پر غرور نہیں کرتے، تعجب یا عجب کا شکار نہیں ہوتے، وہ اپنی آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں جس دن انہیں ان اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے، اور جس دن انسان کے چھوٹے بڑے گناہوں کا حساب لیا جانے والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر پابندی کے لیے کریں کیا؟ یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ استقامت اختیار کرنی ہے، لیکن استقامت کیسے اختیار ہو؟ ہم چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، تو آپ کے خیال میں وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے استقامت حاصل ہوتی ہے؟ نمبر 1، پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے ٹائم لاک کر لے، جیسے قیمتی چیزوں کو آپ لاک کر لیتے ہیں، پھر کوئی اور ان پہ ڈاکہ نہیں ڈال پاتا، تو اپنے اوقات کو مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی سمجھے اور اس کو لاک کریں۔ یہ ٹائم میرا تلاوت کے لیے، یہ ٹائم میرا نفل کے لیے، یہ وقت میرا صدقے کے لیے ہے، یہ میرا تسبیحات کے لیے ہے، مثلا ٹریولنگ کے دوران یا اور جو بھی۔ کیا کریں گے آپ؟ پلاننگ، کب، کیا، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی نا، جتنے مرضی لیکچر سن لیں، پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ دعا کرنی ہوتی، نیت، پلاننگ میں ساتھ نیت بھی شامل کر لیں کہ پکی نیت کہ کر کے چھوڑنا ہے۔ صحبت صالح، حب الصالحین و بغض مجالست العصاة، صالحین کی محبت اور نافرمان لوگوں کی کمپنی سے بغض۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک استقامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو سہارا انسانوں کی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ جو آپ کو پکڑ کے رکھے، سیدھے راستے پہ چلائیں، جن سے آپ انسپریشن لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو لیکچر ہی دیتے رہیں، تقریریں ہی کرتے رہیں، نصیحتیں ہی کرتے رہیں، ہر وقت آپ کو انسٹرکشنز دیتے رہیں، نہیں، صرف ان کو دیکھ کر بھی آپ کو انسپریشن ہو جاتی۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے اور وہ سکون سے اپنے چاشت کے نفل ادا کر رہے ہیں، اس وقت آپ کا دل کیا چاہے گا؟ میں کیوں پیچھے، میں بھی کر لیتا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر آپ میں سے ایک لڑکی بھی صبح جیسے وقت سے پہلے آپ آ جاتے، ایک لڑکی بھی اگر نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دی نا، 4 اور بھی کھڑے ہو جائیں گے ساتھ، تو آپ وہ بنیں جو دوسروں کو بھی راہ دکھائیں۔ گھر میں آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو دیکھ کر ایک دن آپ کے بچے بھی شروع کر دیں گے۔ چھوٹے بچے تو ویسے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے تنگ کرنے کے لیے یا ویسے نقل اتارنے کے لیے، لیکن وہ بڑے ہو کر بھی یہ چیزیں ساتھ رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا، ایسی مجالس میں جانا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کے لیے بھی وقت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی کام کو کرنے کے لیے جب کوئی ٹارگٹ سامنے ہو تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے،
مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم مختلف چیزوں کی جب فضیلت پڑھتے ہیں تو کوئی ایک اسٹرانگ فضیلت جو ہمیں زیادہ کر رہی ہے، اگر ہم اسے مائنڈ میں بٹھا لیں تو وہ کام کرنا، جیسے یہ آیت الکرسی والی فرض نماز کے بعد والی بات ہے، تو مطلب یہ ٹارگٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو جنت انشاءاللہ ملے گی، تو پھر یہ چھوٹتی رہی. اسی طرح کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ ہم کر لیں، جیسے درود شریف ہے تو اس کے اوپر پڑھنے میں دوام اسی وقت ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کے یہ فائدے ہیں، تو وہ اگر بھولیں نہ ہم تو بہت فرق پڑتا ہے. جو بھی آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں نا، ان میں سے ایک کام اور اس کی آگے فضیلت لکھ کے لگا لیں کہیں کہ میں کیوں کر رہی ہوں. آپ کو وجہ پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہماری عبادات عادات بن جاتی ہیں اور وہ ایک روٹین میں ہم آ جاتے ہیں، پھر وہ ہم صرف ایک مشین کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب مشین تھک جاتی ہے نا کسی وقت تو پھر بیچ بیچ میں چھوڑنے بھی لگ جاتے ہیں، پھر بیک ٹو اسکوئر ون آ جاتے ہیں، پھر وہیں واپس چلے جاتے ہیں، پھر چھٹ جاتی ہے عادت. تو پہلے مرحلے پہ شروع کیوں کی تھی؟ مثلا یہ حدیث بھی بہت انسپائر کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، یعنی وقت نکالو، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. یعنی پرواہ نہیں رہے گی، کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا، ہو جائے گا. کوئی کام یہ نہیں ہو رہا، فکر مندی نہیں، ہو جائے گا. تمہارا فقر دور کر دوں گا، محتاجی دور کر دوں گا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا، ہر وقت کاموں کی فکر، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم وقت نکالیں، اپنے جو گول سیٹ کریں، پھر ان کے لیے اپنا وقت بھی مخصوص کریں. جس طرح اور کام ضروری سمجھ کے کرتے ہیں، ان کاموں کو بھی ضروری سمجھ کے کریں. پھر ایک اور حدیث ہے احکامات کی حفاظت کے بارے میں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، یعنی حرام چیزیں وغیرہ سے بچنے کی. قبولیت کے اوقات میں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ مجھے کرنے کی توفیق دیں، آپ میرے لیے آسان کر دیں. اس دعا کو پلے باندھ لیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہ کچھ بھی آسان نہیں جب تک تو آسان نہ کرے، اور جب تو چاہے مشکل کو آسان کر سکتا ہے، تو ہی مشکل آسان کرتا ہے. کیونکہ عبادت کرنے کے لیے اندر بھی رکاوٹیں ہیں، دل نہیں مانتا، نفس نہیں، جسم، سستی، بیماری، کیا چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں آڑے، پھر باہر کا ماحول، پھر شیطان، کتنی رکاوٹیں. تو ان سب کو کراس کرنا ایک مشکل کام ہے. لیکن اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، یعنی جب آپ ارادہ کریں کسی نیک کام کا تو فوراً سوچیں، جب دوسرا خیال آئے گا میرا نہیں خیال میں کر سکوں گا، بہت لمبے روزے ہیں. اگر پچھلے سال ان دنوں رمضان تھا نا، ابھی تو رکھے تھے نا روزے ہم، تو اس سال بھی رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب تو جو ہی آپ خوف محسوس کریں میں نہیں کر سکتی، ڈرنے لگے، ہچکچائیں، فوراً دعا کریں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اور پھر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، استقامت کی دعا بھی کریں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اور پھر یہ دعا جو ہے، یہ دو دعائیں سجدے میں مانگنا شروع کریں. امام ابن تیمیہ یہ دعا سجدے میں مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سارے جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے وہ ہو جائیں گے. اور ایک اور دعا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ میرے دین کو درست کر دے، میرا دین بالکل ٹھیک ہو، نماز روزہ ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے، جو میرے معاملات کا محافظ ہے، یعنی اسی سے میری حفاظت ہونی ہے دنیا میں بھی آگے بھی. اور میری دنیا کو بھی درست کر دے جس میں میرا معاش ہے، جہاں میں رہ رہا ہوں، میرے حالات آسان کر دے، میرا رزق روزی کا معاملہ، میرے اور جو رکاوٹیں ہیں جن جن چیزوں میں وہ دور کر دے. اور میری آخرت کو درست فرما دے جس کی طرف میری واپسی ہے. اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اگر عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت 2 نفل بھی آپ کو پڑھنے کو مل جائے نا، تو ایک رکعت میں ایک دعا اور دوسری رکعت میں دوسری دعا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں زندگی میں.
آپ کو جب کم ہمتی ہونے لگے میں نہیں کر سکتی، اٹس ٹو مچ، شیطان بہت زیادہ احساس دلاتا. لیکن میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں وہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کر لیتے ہیں. یعنی بڑے سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کا مطلب کمی کس چیز کی ہو جائے گی؟ گناہوں کی، بری عادتوں کی، ٹائم ویسٹرز کی. کیونکہ اچھی چیزیں ان کو ریپلیس کر لیں گی تو ان فضولیات کے لیے وقت نہیں رہے گا. تو اچھی بات ہے نا، وقت نہ رہے اور ہم اس سے بچ جائیں، کسی بھی طرح بچ جائیں. تو ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی صرف یہ نہیں کہ نیکی ہوئی اور برائی مٹ گئی، مطلب یہ ہے کہ بری عادتیں بھی چلی جاتی ہیں اور برے کام اور برے اخلاق بھی چلے جاتے ہیں. پھر یذہبن السیئات، نیکی کریں گے، نیکی کی خوشبو آئے گی تو باقی سیئات اور ذنوب جو ہیں وہ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.